تو بلوچ کو کہا کہ نماز کے بعد تم اعلان کرو. امیر نے کہا تم اعلان کرے گا تاکہ لوگوں پر اثر ہو جائے. جیسے امام نے سلام پڑھا, بلوچ نے کہا اڑے ہوئی اپنے جگہ سے, اپنا جگہ سے, اپنی تو نہیں کہتا, اپنا جگہ سے اڑے, کوئی نہیں ہٹے گا, جو ہٹے گا ہم ہڈی پسلی ایک کرے گا اس کا. ہر ایک کو, چور کو اپنی چوری اچھی لگتی ہے, چور چوری کر رہا ہے, سمجھے, چور چوری کر رہا ہے, اڑے ظالم کیوں, کہتے یہ تو انبیاء کا پیشہ ہے. بولو. اور ایک حدیث میں آتا ما من نبی الا وقد رعى الغنم, کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے. نبی بکریاں, ما من نبی الا وقد رعى الغنم, بخاری میں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے. تو اس چاہ کے زبر کو کسی نے پیش کر دیا چرائی ہے, ہر نبی نے بکری چرائی ہے, اس لیے میں بھی بکری چوری کرتا ہوں. بولو. کہتے چور صاحب کو کیوں چوری کر رہے, کیا کہتے, کہتے حدیث میں ما من نبی الا وقد رعى الغنم, ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے, تو ہم بھی چراتے ہیں, یہ نبی کی سنت ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. تو چرا کو کیا پڑتا ہے, چورا, تو اس کو کون کیا کر سکتا ہے. آیا سمجھ مولانا, ہے. یہ بھی تعلیم ہے مولوی صاحب, یہ بھی ایک قسم کی تعلیم ہے. یہ پرل چانڈیو جو ہوتا تھا, پرل چانڈیو, حضرت کو تو پتہ ہوگا, پرل چانڈیو ہمارے بلوچوں کی قوم ہے, ہم لوگ بہت نیک بخت قسم کے لوگ ہیں, سمجھے, بہت قیمتی لوگ ہیں. پرل چانڈیو جو ہے نا وہ چوری کرتا تھا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, جس گاڑی میں یہ کہ خواتین ہوتی اور وہ خواتین کہتے ہیں اڑے پرل ڈسو کون تھا, مان کے بھین کے ڈسو کون تھا, ماں بہنوں کو دیکھتے نہیں, تو پرل کہتے ابا لہو, اڑے بہن اساں جی بیٹھی ہے, اڑے لہو, نیچے اتر جاؤ, بس معافی مانگتا امی جی میں. اور پھر ادھر سے گاڑی لٹ گئی, عورتوں کے زیورات لٹ گئے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے پھر وہاں 10-15 میل پیچھے ڈاکو نے لوٹا, عورتوں کے بالیاں بھی نکالی, ان کے توک نکالے. وہ گاڑی چلتے چلتے آگے 20-30 کلومیٹر آگے جب چلے گی, پرل نے روکا, کچا روڈ ہوتا تھا, سمجھے, یہاں سے کرخ سے خوزدار سے شہداد کوٹ جیسے گاڑی جاتی تھی, تو درمیان میں پھر آگے جا کر کے پرل نے روکا اپنے ڈنگ, کہا کہ پیسے میں سے, اور کہا کہ اللہ کا بھلا کر پیسے نکالو, یہ کرو. تو ایک عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی, جب عورت نے کہا ہے افسوس, آج اگر پرل یہاں پر ہوتا تو کوئی ہمیں نہ لوٹتا, لیکن لگتا ہے کہ پرل کہیں مر گیا. اس نے کہا جی امی میں پرل چانڈیو ہوں, جی میری بہن میں پرل چانڈیو ہوں, میں ہوں پرل چانڈیو, جی اماں. اس نے کہا تیری غیرت کہاں گئی ہے, 20-30 کلومیٹر پہلے ہماری زیورات بھی چوروں نے نکالے. اس نے کہا وہ کون چور ہوتا ہے جو میری ماؤں کو اور بہنوں کو لوٹتا ہے, اڑے بھی رہ. گاڑی والے کو کہا کہ یہاں رکو, اپنی جیپ لے کر کے دوڑا, کہنے لگے وہ کون چور ہوتا ہے میرے حکومت میں ماؤں کی بھی بالیاں نکالتا ہے. جا کر کے چور کو جانتا ہے, جا کر کے کہا اڑے, انہوں نے کہا اڑے نبھا کے جا پٹر, وہ کڈبو زیورات واپس کبو, اڑے بے غیرت ہو. پکڑ کر کے ان کے بڑوں کو لائے, زیورات لا کر کے عورتوں کو دیا, کہا کہ اماں جی بس تم لوگ دعا کرو, صرف تم لوگ کیا کرو, دعا کرو. اس کے بعد جب چوری شروع کی, شیر حبیب نے بھی چوری شروع کی, نور محمد نے, زید نے, مولی عصمت اللہ نے, سب نے چوریاں جب شروع کر دیں, تو پرل نے پھر کیا کر دیا, چوری چھوڑ دی. بس اس نے اللہ نماز کرنا شروع کیا, بس چوری چھوڑ دی. پھر لوگوں نے کہا کہ سائیں چھاتی ہو, آپ نے چوری چھوڑ دی. اس نے کہا یہ عظیم مقدس اور پاک یہ کہ وہ تھا, اللہ کا کام تھا, سمجھے, پاکیزہ قسم کا یہ عمل تھا. آیا سمجھ میں نہیں. اب اس کا تقدس برقرار نہیں رہا, ہر الو کا پٹا چور بن گیا. بولو کیا کہتے ہیں, ہر الو کا پٹا وہ کیا بن گیا, چور بن گیا. اب اس کا وہ تقدس نہیں رہا, وہ عظمت نہیں رہی, اس لیے میں نے چھوڑ دی. سمجھے, یہ بتا جو. لیکن پھر بھی غیرت تھی. عورتوں کو سبحان اللہ گاڑی میں جیسے کہتے کہ چڑھتے ہیں, دیکھا کہ عورتیں بس اس کو پسینہ آ جاتا تھا نیچے, اور پھر ہنستا بھی تھا. جیسے گاڑی میں کبھی کہا کہ بھائی دے دو پیسے,
تو کسی نے اپنی گھڑی اٹھا کر کے اپنی قریب کسی خاتون کو دے دیا کہ پیسے میں سے، جب چور آ گئے ان کو دے دیا، تو جیسے گئے اور لوگ یہ عورتوں کی طرف دیکھتے اپنے سامان بھی پھینکتے اسی طرح عورتوں کی، کہ ان کو پتہ تھا کہ عورتوں کو کچھ نہیں، تو ہنستا تھا، کہتے اڑے ہنن کے چھڈو بابا، یہ بھاڑی تھی ہوئی ہیں، یہ تو بزدل ہو گئے، کسی مرد کے ساتھ مقابلہ کرو، یہ تو عورتیں عورتوں سے مدد لے رہے، یا عورتوں سے بھی گئے گزرے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اڑے بابا لہو نکل جاؤ بابا، ہے سمجھ میں؟ یہ ہمارے بلوچوں کی تاریخ ہے، ماشاءاللہ بہت اونچے لوگ ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں بہت اونچے، حضرت محمود علیہ السلام مانے یا نہ مانے، بلوچ کو کہا کہ بلوچ تم اعلان کرنا کہ اللہ بڑا ہے، اڑے بلوچ آج تم تقریر کرنا، بلوچ نے کہا ہم کا تقریر نہیں آتا، اس نے کہا تم کرے گا، اس نے کہا ہم کو نہیں آتا، کہا تم کرے گا، امیر نے کہا نا تبلیغی کہتے ہیں، سمجھے؟ تو بلوچ کو کہا کہ نماز کے بعد تم اعلان کرو، تو تبلیغ اعلان کرتے میرے دوستو عزیز و بزرگوں، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی، یہ دین میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی، جم کر کے بیٹھ جائیں، بڑا نفع ہو جائے گا، یہ ہوگا، تبلیغ والے یہی کرتے ہیں۔ بلوچ نے اٹھا نماز کے بعد، امام نے سلام پڑھا، اس نے امیر کو پہلے کہا مجھے اردو نہیں آتی ہے، سمجھے؟ اردو نہیں آتی تو وہ نہیں بولتا، بلوچ کہتا ہے ہم اردو نہیں آتا، ہم کو اردو نہیں آتا، امیر نے کہا تم اعلان کرے گا تاکہ لوگوں پر اثر ہو جائے، جیسے امام نے سلام پڑھا، بلوچ نے کہا اڑے ہوئی اپنے جگہ سے، اپنا جگہ سے، اپنی تو نہیں کہتا، اپنا جگہ سے اڑے کوئی نہیں ہٹے گا، جو ہٹے گا ہم ہڈی پسلی ایک کرے گا اس کو جو اپنی جگہ سے کیا کرے گا، ہٹے گا، ہم اس کے کیا ہیں، کہتے ہیں اڑے ہوئے نماز کے بعد کچھ ہونے والا ہے، کیا کہتا ہے، اڑے باقی نماز کے بعد کچھ ہونے والا ہے، کوئی اپنا جگہ سے نہیں ہٹے گا تو کیا کرے گا، ہم اس کا ہڈی پسلی ایک کرے گا، سمجھے؟ اس کے بعد امیر لوگ ہنس رہے، امیر صاحب نے کہا بیان کرو، اس نے کہا ہم کو بیان، کہا اللہ کی بڑائی بیان کرو، سمجھے؟ کہا اڑے اللہ بڑا ہے وے اڑے کتنا بڑا ہے، اڑے بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اڑے آسمانوں سے بڑا ہے، اڑے کتنا بڑا ہے، اڑا پورا بات امیر بتائے گا کتنا بڑا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ، سمجھے؟ بیٹھ گیا، امیر کو ذلیل کر کے اس نے کھڑا کر دیا، سمجھ شریف میں ہے کہ یہ بنگا عجیب ان کے اعلان ہوتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، ایک سردار تھا، سردار نے کہا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ میرے بیٹوں کا نکاح آپ پڑھیں گے، میں کسی مولوی سے نکاح نہیں پڑھاؤں گا، آپ پڑھیں گے، مجھے لے گئے، اب میں نے ان کی عقیدت کا اللہ آپ کا بھلا کرے احترام بھی کیا گیا، تو عشاء کی نماز جیسے پڑھی، ان کی بڑی مسجد اور سامنے انہوں نے روڈ بلاک کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سردار صاحب کے بیٹوں کا نکاح ہے، بیان میرا ہوگا، تو ایک آدمی اٹھا بلوچ اعلان کر کے کرے اڑے ہوئے مناظرہ آیا ہے مجھ سے بھی رنگ میں زیادہ کالا تھا نا، میں نے اتنا درود پڑھا کہ میں اپنے اوپر کنٹرول کروں، مجھے ہنسی نہ آ جائے، لیکن میں اختیار نہیں کر سکتا، اڑے مناظرہ آیا ہے، اڑے بڑا عالم مناظرہ آیا ہے، اڑا بڑا بیان کرے گا، تم لوگ باہر، اڑے جلسے کا انتظام ہے، باہر تم آ جائے گا، باقی نماز کے بعد ادھر آ جائے گا، سمجھے؟ یہ ترتیب ہوتی مولانا، اللہ کتنا بڑا ہے، اپنی بڑائی کو بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔